ایک لڑکی جس کا نام سائرہ تھا وہ اپنی بہن کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کی بہن کا نام مائرہ تھا۔ وہ اپنی بہن مائرہ سے 2 سال بڑی تھی۔ سائرہ اور مائرہ کی امی 1 سال پہلے ہی انتقال کر گئی تھی، لیکن سائرہ کی امی دونوں بہنوں کے نام ایک ایک مکان کر گئی تھی۔ دونوں بہنیں ایک ہی گھر میں رہتی تھی اور انہوں نے دوسرے مکان کو کرائے پر دے دیا تھا۔ جو مکان کا کرایہ آتا تھا سائرہ اسی سے گھر کا گزارا کرتی تھی۔ سائرہ اور مائرہ دونوں کے رشتے ان کی امی اپنی زندگی میں ہی طے کر گئی تھی۔ سائرہ کی شادی ایک اسد نام کے لڑکے سے ہوئی تھی۔ اسد ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، لیکن وہ دل کا بہت اچھا انسان تھا۔ ایک دن اسد نے سائرہ سے شادی کے متعلق بات کی کہ سائرہ، مجھے بے حد افسوس ہے کہ تمہاری امی نہیں رہی، لیکن اب شادی کا کیا کرنا ہے؟ تو وہ بولی، اسد میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں اور تم سے شادی بھی کرنا چاہتی ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ وہ بولا، شرط؟ کیسی شرط؟ سائرہ بولی، تم تو جانتے ہو کہ مائرہ کا بھی رشتہ امی طے کر کے گئی تھی، لیکن وہ ابھی پڑھ رہی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں شادی کر کے اسی گھر میں رہوں، مائرہ اکیلی نہ پڑ جائے، اور جب اس کی شادی ہو جائے گی تو ہم تم الگ رہیں گے اور وہ اپنے شوہر کے گھر چلی جائے گی، لیکن تب ہی میں اسی گھر میں رہنا چاہوں گی۔ پہلے تو اسد سوچ میں پڑ گیا، لیکن پھر اس نے سوچا، میرا کون سا اپنا گھر ہے؟ میں نے بھی تو شادی کے بعد سائرہ کو کرائے کے گھر پر ہی رکھنا تھا، اور ویسے بھی سائرہ کی تو بس ایک ہی بہن ہے اور وہ بھی شادی کر کے اپنے سسرال چلی جائے گی۔ اتنی سوچ بچار کے بعد اسد سائرہ کی اس شرط کو مان گیا تھا، تو سائرہ بہت خوش ہوئی۔ پھر اسد اور سائرہ کی شادی ہو گئی۔ اسد کسی کے پاس کام کرتا تھا۔ شروع سے ہی اس کو شوق تھا کہ اس کا اپنا ایک کام ہو، اپنا کاروبار ہو۔ اس نے سائرہ سے یہ بات کی کہ تمہارے پاس پیسے ہیں تو مجھے دے دو، میں اپنا کام شروع کر لیتا ہوں۔ لیکن سائرہ نے اسد سے کہا، اسد، میں نے تم کو اپنے گھر اس لیے نہیں رکھا، تم کام کرنے کے لیے پیسے بھی مجھ سے ہی مانگو، میں تم کو کام کرنے کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں دوں گی۔ وہ سائرہ کی یہ بات سن کر بہت دکھی ہوا، لیکن سائرہ سے کچھ نہ بولا۔ 2 ہفتے بعد مائرہ اپنی بہن سائرہ کے پاس آئی اور بولی، آپ ہی میرے منگیتر کی پڑھائی مکمل ہو گئی ہے۔ سائرہ بولی، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ تو مائرہ بولی، لیکن اب اسے کہیں جاب نہیں مل رہی، وہ بینک کی جاب کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے اسے 5 لاکھ روپے رشوت دینی ہوگی۔ سائرہ بولی، ہاں تو دے دینا، ساری زندگی کمائی تو کرنی ہے۔ تو مائرہ بولی، آپ ہی، اس کے پاس تو 10,000 روپے بھی نہیں ہیں، تو وہ 5 لاکھ کہاں سے دے گا؟ آپ ہی، اگر آپ پیسے دے دیں تو وہ آپ کو واپس کر دے گا۔ سائرہ بولی، مائرہ، میری بات غور سے سنو، میں اسے 1 روپیہ بھی نہیں دوں گی۔ تم اسے بولو کہیں جاب کر لے اور 5 لاکھ روپے اکٹھے کر کے بینک کی جاب حاصل کر لے۔ تو مائرہ بولی، آپ ہی، تب تک تو بہت دیر ہو جائے گی۔ سائرہ نے کہا، میں کیا کروں؟ آج اگر میں نے اس کو پیسے دیے تو وہ ساری زندگی مجھ سے ہی مانگتا رہے گا، میرے پاس اسے دینے کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ تب مائرہ مایوس ہو گئی۔ جب وہ سائرہ کے کمرے سے باہر نکلی، اسد باہر ہی کھڑا تھا اور ساری باتیں سن رہا تھا۔ اسد کو دیکھ کر مائرہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور اسد اس کے پیچھے چلا گیا۔ مائرہ کو روتا دیکھ کر اسد بولا، مائرہ، تم پریشان نہ ہو، میرے پاس ایک پلان ہے، اگر تم میرا ساتھ دو تو تمہیں تمہارے 5 لاکھ روپے مل جائیں گے اور مجھے اپنا کام کرنے کے لیے پیسے مل جائیں گے۔ کیا تم اس پلان میں میرا ساتھ دو گی؟ تو مائرہ بولی، جی، لیکن کیا ہے پلان آپ کے ذہن میں؟ لیکن اس پلان سے سائرہ آپ ہی کو کوئی نقصان تو نہیں ہوگا؟ تو وہ بولا، نہیں کرنا، بس اتنا ہے کہ سائرہ کے ذہن میں دوسری عورت کا شک ڈالنا ہے کہ میرا چکر کسی دوسری عورت کے ساتھ ہے، اور میں رات کو لیٹ بھی آؤں گا، اور میں جانتا ہوں تمہاری بہن مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، اس لیے وہ میرا اس دوسری عورت سے پیچھا چھڑوانے کے لیے کچھ بھی کرے گی۔ تو مائرہ بولی، جی جیجو، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اسد رات کو دیر سے گھر آنے لگا تھا اور جان بوجھ کر
फ़ोन पर किसी से बातें भी करता था ताकि सायरा को शक हो कि मैं किसी और औरत से बात करता हूँ। और फिर ऐसा ही हुआ। सायरा असद पर शक करने लगी थी। एक दिन असद रात को 12 बजे के करीब घर आया तो उससे लेडी परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। सायरा ने असद से कहा, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। तो वो बोला, नहीं, मैं खाना खा कर आया हूँ। तो सायरा को गुस्सा आ गया। वो असद से बोली, ये आपकी शर्ट से तो लेडी परफ्यूम की खुशबू आ रही है। असद, बताएं कौन है वो लड़की? तो असद बोला, उसका नाम रानी है, मैंने उससे शादी की है और गलती से 12 लाख हक महर लिखवा बैठा हूँ। मैं उससे पीछा छुड़वाना चाहता हूँ, लेकिन वो मेरे पीछे पड़ गई है। इसी वजह से मैं कई महीनों से घर लेट आ रहा हूँ। सायरा बोली, क्या? उसका मतलब था कि मेरा शक सही था, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। ये कहकर वो रोने लगी। तो असद बोला, सायरा, ना तो मैं अभी भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं इस औरत के साथ रहना भी नहीं चाहता, बस मुझसे गलती हो गई है। तो सायरा बोली, जब ये गलती की थी तब नहीं सोचा था, अब क्या फ़ायदा? असद बोला, सायरा, मैं सच में तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और खुदकुशी कर लूँगा। वैसे भी इसकी सज़ा मुझे मिलनी चाहिए। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, तुम जो चाहो मुझे सज़ा दे सकती हो। चाहो तो मुझे छोड़ दो, लेकिन मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। सायरा सारी रात रोती रही और सोचती रही। सायरा भी असद से बहुत मोहब्बत करती थी, इसलिए उसने सोचा कि मैं इस औरत से असद का पीछा छुड़वा कर ही रहूंगी। फिर अगले दिन सायरा ने असद से कहा कि मैं आपको 12 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ, आप इस औरत को तलाक दे दें। तो वो बोला, लेकिन तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? तो सायरा बोली, मैं दूसरा घर बेच दूंगी, बस आप इस औरत से अपना पीछा छुड़वा लें। फिर उसने अपना दूसरा घर बेचकर असद को 12 लाख रुपए दिए थे। असद ने इन 12 लाख में से 5 लाख मायरा को दिए और बाकी पैसों से अपना कारोबार शुरू कर लिया था। फिर 1 साल बाद मायरा की भी शादी हो गई थी। मायरा अब एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही है और असद ने अपना कारोबार करके 5 साल के अंदर अंदर एक घर और एक गाड़ी ले ली थी और सायरा को कहा था, ये घर तुम्हारे नाम है क्योंकि तुमने मेरी खातिर अपना घर बेचा था। अब दोनों बहनें खुशहाल जिंदगी गुजार रही हैं और 12 लाख वाली बात आज भी असद और मायरा के दरमियान राज ही है। इस बात का सायरा को आज तक पता नहीं चला कि मायरा और असद ने 12 लाख की खातिर सायरा से झूठ बोला था या उसे धोखा दिया था। क्या वो ठीक था? आप भी इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए।